لیکن بلاول صاحب جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا اس میں تاثر ایک یہ بنا کہ یہ فرد واحد کا راستہ روکنے کے لیے شاید ہو رہا ہے، شاید یہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ہو رہا ہے، شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 25 اکتوبر کو چونکہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، اس سے پہلے یہ سب کچھ کر لیا جائے اور اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کے چیف جسٹس بھی قاضی فائز عیسی صاحب کو لگا دیا جائے۔ کیا یہ تاثر درست ہے یا غلط؟ آپ اسے تھینک یو سامر بھائی، یہی تو مسئلہ ہے ہمارا عدالت میں۔ یہ کیا بات ہے پرسنالٹیز کا، پرسن اسپیسیفک والا نظام، یہ بات ہی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے یہ بات ہو رہا ہے کہ ہمارا عدالت کو ون مین شو افتخار چودھری نے بنایا۔ مجھے ون مین شو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر وہ ون مین شو آئین، قانون اور جمہوریت کا تحفظ کر رہے ہوتے، مگر وہ ڈیمز بنا رہے تھے، وہ پکوڑے اور ٹماٹر کی قیمت ادا کر رہے تھے، وہ ہمارے شہد کراچی کے عمارتیں تروا رہے تھے۔ یہ عدالت کا کام بنا ہوا ہے اور میرا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک سیاستدان جس کا منشور پہ یہ موجود تھا، جس پہ میں یہ الیکشن لڑا، کہ ہر وقت میں یہ کوشش کروں کہ یہ ممکن ہو۔ آپ کا خواہش ہو سکتا ہے، خواہش ہمارا اپوزیشن کے یہ ممبرز پہ یہ پروسیس کو ہم مزید لمبا کھینچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آلریڈی لیٹ، یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک آپ کے پرسن اسپیسیفک سوال ہے، میں کسی اور کا بات نہیں کر سکتا، میں اپنا بات تو کر سکتا ہوں۔ جی ہم کسی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کے حق میں نہیں ہیں، ہم کسی پرسن اسپیسیفک ریکمنڈیشن، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا ہمارا اپوزیشن کی طرف سے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ول ناٹ سپورٹ۔ یعنی ان ترامیم کے نتیجے میں منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کا چیف جسٹس آف پاکستان بننا جو ہے وہ اس رستے میں رکاوٹ، یہ ترامیم نہیں بنے گی، وہی ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہی بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیں کہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے بھی ذرا کلیئرٹی آ جائے تو بہتر ہے کہ کیا فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ترمیم کی جا رہی ہے، نہیں کی جا رہی؟ اور دوسرا جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی کیا چاہے گی کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو؟ آرٹیکل 8 کی تو صرف بات نہیں ہو رہا تھا، آرٹیکل 8 میں آپ کے ملٹری انسٹالیشنز کے تحفظ کی بات ہو رہا تھا۔ جی ہاں، ملٹری کورٹس کا قیام کے لیے، جیسے ماضی میں آپ نے اے پی ایس کے بعد 23rd امینڈمنٹ، I think 23rd امینڈمنٹ تھا جو آپ لے کر آئے تھے، گیون جو سیکیورٹی حالات ہے پاکستان میں، حکومت کا بالکل ایک ایسا تجویز تھا کہ آرٹیکل 8 کا ترمیم اپنی جگہ، کہ ایک ایسا ترمیم لے کر آئے جس سے ہم ان دہشت گردوں کے خلاف ملٹری کورٹس بنا سکیں۔ اس لیے جو کنوکشن ریٹ ہے ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی گرفتار ہوتے ہیں جن کے خلاف وہ کیس چلاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو یا کسی دوسرے کانٹیکس کا جو دہشت گردی ہو، وہ ان کے پاس وہ کنوکشن ریٹ نہیں ہے۔ اینڈ کوئی اس بات پہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ اس وقت ملک کا جو دہشت گردی کا صورتحال ہے وہ بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو اصولی طور پہ ہمیشہ ملٹری کورٹس کی مخالفت کرتی آ رہی ہے، اور اس موقع پہ بھی میں نے حکومت کو یہ قائل کیا اس بات پہ کہ آپ اس ترمیم کے ساتھ تو بالکل نیا ملٹری کورٹس کا قیام کی پروپوزل نہ لے کر آئے، مگر جو بگڑتی ہوئی سیاسی دہشت گردی کی صورتحال ہے اس پہ اب لازمی ہے کہ ہم ہمارا جوائنٹ سیشنز آف پارلیمنٹس کو کے تھرو ایک بریفنگ ہمیں دلوا دے کہ حالات کیا ہے ملک میں۔ الیکٹڈ نمائندے ہیں حکومت کے یا اپوزیشن کے، ان سے آپ ان پٹ لے لیں اور اس بنیاد پہ آپ آگے جا کے فیصلہ کریں کہ کس قسم کا آپریشن کرنا چاہیے یا کس قسم کا ریفارمز لے کر آنا چاہیے۔ جہاں تک ملٹری کورٹس دہشت گردوں کے لیے، اس پہ ماضی میں بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں ساتھ دیا، تو آج بھی اس اسپیسیفک کانٹیکس کے بنیاد پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آئین کے ساتھ ہم نے وہ تجویز نہیں مانا۔ تو بلاول صاحب یہ بتائیں کہ کل سے ایک وہ چلی ہوئی کنٹروورسی کامران مرتضیٰ صاحب والی، کل آپ کے انٹرویو کے بعد پھر وہ ایک چینل پر اپیئر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایک لفظ پر قائم ہوں کہ وہ کالے لفافے میں سے مسودہ نکالا گیا، اس میں آرٹیکل 8 کی بات کی گئی، مجبوری کی بات کی گئی، وہ پھر سے قائم ہے اپنی بات کے اوپر۔ کیا رابطہ نہیں ہو پایا ان سے دوبارہ؟ I don't want to get
into now what Kamran Murtaza Saab has said or not said. میں وہ اب اس کمرہ میں میں تو صرف اکیلا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان غلط بیان بازی یا پتہ نہیں کیا ان بیان بازی کی وجہ سے جو میرا 3 نسلوں کا رشتہ ہے JUIF کے ساتھ، اور جس طریقے سے ہم چاہے وہ آئین سازی ہو، چاہے وہ قانون سازی ہو، چاہے ہم اپوزیشن اور جمہوری حکومت میں دوسری سائڈ سے بیٹھے ہو، ہمارا ایک تعلق ہے، ایک ساتھ رہا ہے، جو کہ شاید اتنا علم نہ ہو کامران مرتضیٰ صاحب کو اس چیز کے